بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ہماری زندگی کا مقصد جو ہے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ نے جو ہے انسان کو اپنے پہچان کے لیے، اپنے عرفان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بے شک زندگی اور موت جو ہے موت اور زندگی اللہ نے جو ہے اس لیے پیدا کی ہے کہ دیکھے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد جو ہے یہ پہچاننا ہے، یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارا آقا، ہمارا خالق، ہمارا مالک وہ اللہ ہے، اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ بہت عظیم ہیں۔ اللہ کی ذات جو ہے بڑی عظمت والی ہے، وہ وراء الورا ہے، بہت اونچا ہے، بہت عالی شان ہے۔ اس کی صفات جو ہیں وہ بنانے والا ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اس نے جو ہے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، سورج چاند ستاروں کو بنایا، یہ سارے کے سارے انسان کے فائدے کے لیے بنایا، انسان کی خدمت کے لیے بنایا، اور جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی پہچان کے لیے بنایا، اپنے عرفان کے لیے بنایا۔ میرے دوستو، ساری چیزیں انسان کی خدمت کر رہی ہیں۔ سورج انسان کی خدمت میں لگا ہے، چاند انسان کی خدمت میں لگا ہے، ستارے اللہ نے جو نباتات بنائی ہیں وہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ہیں، جانور جو ہیں وہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ اور میرے دوستو، یہ پھل فروٹ سارے انسان کے فائدے کے لیے، پانی ہوا سارے انسان کے فائدے کے لیے۔ اور اس انسان کو اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے بنایا، اپنی پہچان کے لیے بنایا۔ اب یہ اللہ کی قدروں کو سمجھنے کے لیے بنایا کہ اللہ کتنا قادر ہے، کتنا عظمت والا ہے، کتنی طاقتوں والا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے، کتنے خزانوں والا ہے۔ اب جو ہماری جو کہکشاں ہے، ایسی کروڑوں کہکشائیں ہیں۔ ہماری کہکشاں کا نام جو ہے ملکی وے رکھا ہے۔ اور میرے دوستو، اس کہکشاں کے اندر جو ہے کروڑہا ستارے ہیں۔ سورج جو ہے ایک ادنا درجے کا ستارہ ہے، اس سے لاکھوں گنا جو ہے، ہزاروں گنا بڑے ستارے بھی ہیں، اور اس سے کم درجے کے بھی ہیں۔ سورج کا فاصلہ، اور یہ جو ہے زمین سے جو ہے 12 سے 18 لاکھ گنا جو ہے بھاری ہے، بڑا ہے۔ اور میرے دوستو، زمین سے اس کا فاصلہ 9,88,00,000 میل کے فاصلے پہ ہے۔ اور جو روشنی ہے، اس کی جو رفتار ہے، اس کی جو سپیڈ ہے، یہ جو ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ تو آپ بتاؤ، 9,88,00,000 میل کے فاصلے سے وہ روشنی کی رفتار جو ہے ہم تک پہنچنے میں 8-9 منٹ لگ جاتے ہیں اس کو پہنچنے میں۔ اور میرے دوست، اتنی دوری پہ بھی جو ہے کہکشائیں ہیں، ستارے ہیں، جہاں جو ہے نوری سال 1 لائٹ ایئر یعنی لاکھوں نوری سال کے فاصلے پہ ہے۔ ایک سیکنڈ میں جو روشنی سفر کرتی ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، تو ایک سال میں جتنا سفر کرے گی، ایک گھنٹے میں کتنا کرے گی، تو ایک دن میں کتنا کرے گی، اور ایک سال میں کتنا کرے گی۔ تو جو ایک سال میں جو ہے جتنا سفر کرتی ہے روشنی، اسے 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں میرے دوستوں۔ وہ میرے دوستوں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو دنیا اللہ پاک جب آخرت میں سب سے آخری جو جہنم سے نکال کے جنت میں جانے والا شخص ہوگا، سب سے آخر میں جائے گا، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گی، یعنی 10 امریکہ، 10 جاپان، 10 روس، 10 پاکستان، اس دنیا سے 10 گنا بڑی۔ اور سائنسدانوں جو ابھی ثابت کیا ہے، جو ان کو نظر آیا ہے دوربینوں کے ذریعے، کہ اس کائنات کی وسعت جو ہے وہ بے پناہ ہے۔ اور جو ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ کروڑہا کہکشائیں ہیں، اور جو ہے زمین سے کئی درجے بڑے سیارے ہیں، اور جو ہے سورج سے کئی گنا بڑے جو ہے ستارے ہیں، اور ہماری کہکشاں ایک کہکشاں ہے، ایسی کروڑا کہکشائیں ہیں کہ آپ سوچیں ہمارا دل پھٹ جائے۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک بڑا عظمت والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور جو ہے اس اللہ نے اس انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اور دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی طاقتوں کو پہچانے۔ اب قرآن میں اللہ نے جو ہے مثالیں دی ہیں، جیسے ایک موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اللہ نے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ یہ عصا ہے، ڈنڈا ہے۔
اس سے میں بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں اور تھک جاتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، اور اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس ڈنڈے، اس عصا، اس لاٹھی کے فائدے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کو پھینکو، پھینکا تو نقصان والی چیز بن گیا، بے جان تھا جاندار بن گیا، اژدہا بن گیا، نقصان والی چیز بن۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ چیز جو ہے فائدے والی ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام اس کے فائدے گنوا رہے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا پھینکو، پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا، اور نقصان والی چیز بن گیا، اور پہلے بے جان سے جاندار بن گیا۔ تو اللہ کی طاقت اتنی طاقتوں والا اللہ ہے کہ وہ جو ہے لاٹھی کو سانپ بنا دے اور سانپ کو پھر لاٹھی بنا دے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اب موسیٰ جو ہے مڑے، پیچھے مڑے ڈر سے، تو اللہ نے فرمایا ڈر نہیں، اور اس کو سامنے سے پکڑ، اور جب پکڑا تو پھر جو ہے وہ سانپ بن گیا، اور پھر لاٹھی بن گیا، پھر فائدے والی چیز بن گیا۔ تو فائدہ اور نقصان میرے دوستوں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک جو ہے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب آگ جو ہے یہ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے براہ راست حکم دے دیا آگ کو کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اب آگ جلاتی ہر ایک کو جلاتی ہے، لیکن جس کے لیے اللہ کا حکم نہ ہو اس کو نہیں جلا سکتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جلانے کے بجائے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اب وہ آگ جل بھی رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو آگ کے اندر جو وہ صفت رکھی ہے جلانے کی، وہ اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر آگ کے بھی جلا سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو آگ ہو اور نہ جلے، یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ اسی طرح اللہ پاک جو ہے ہر چیز پہ، چٹان، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ مانگا تو اللہ نے ایک چٹان سے حاملہ اونٹنی جو ہے پیدا فرما دی۔ تو میرے دوستو ہم اللہ کو پہچانیں۔ گندے نطفے سے اللہ پاک نے ان خوبصورت انسان کو پیدا کر دیا، 3 اندھیریوں میں اس کا نقش و نگار بنا دی، آنکھیں دیں، دل دیا، دماغ دیا، ہونٹ دیے، دانت دیے، سر دیا، کان دیے۔ اس نطفے سے اللہ نے جو انڈے کو دیکھ لیں، انڈے میں کیا ہوتی ہے، زردی اور سفیدی ہوتی ہے، اوپر چھلکا ہوتا ہے، اور ایک اس زردی چھلکے سے پہلے ایک اور پردہ ہوتا ہے، اس میں اللہ نے بغیر اس کے جو ہے وہ 21 دنوں میں جو ہے چوزا نکل آتا ہے۔ کون وہ بناتا ہے؟ وہ اللہ کے امر سے بنتا ہے۔ اس میں جو ہے اس زردی اور سفیدی میں کیا ہوتا ہے، پر بھی ہوتے ہیں، اور ہڈیاں بھی ہوتی ہیں، پنجے بھی ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، چونچ بھی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو وہ عظیم اللہ، وہ خالق اللہ، وہ جو ہے پیدا کرنے والا، وہ جو ہے انسان جو ہے اس اللہ کی طاقتوں کو پہچانے اور اللہ کے حکموں کو مانے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر چلے، تاکہ جب اس دنیا سے جائے تو پھر کامیاب ہو کے جائے، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جو اللہ نے اس کے لیے مہمان خانہ رکھا ہے، یعنی جنت بنائی ہے، اس میں جا کر پھر وہ اللہ کا دیدار بھی کرے اور اللہ کی نعمت سے فائدہ بھی اٹھائے۔ اس لیے بہت ضروری ہے میں بھی، آپ بھی، سب اللہ کی طاقتوں کو پہچان کر، اللہ کی عظمتوں کو پہچان کر، اللہ کو جو ہے جو اللہ کے حکم ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ نماز ہم خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں، کیونکہ اور نبی کوئی نہیں آئے گا، ہم ہی نے ایک دوسرے کو کہنا ہے۔ السلام علیکم۔